مالک بن عروہ کی گستاخی کا انجام۔ کہتے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ گروہ آدھا میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آ گیا۔ اس شخص کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی گویا کہ حفاظت کی جا رہی ہے کہ کوئی اہل خیمہ کی طرف نہ آئے، کہاں، کیونکہ وہاں پر بچے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ اس گستاخ بد باطن خبیث غلیظ شخص نے کیا کہا امام حسین سے؟ اس نے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ جلا لی ہے، معاذ اللہ نماذ اللہ۔ امام علی مقام نے فرمایا کذبتا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ معاذ اللہ۔ مسلم بن اوسجا کو مالک بن عروہ کا یہ جملہ بڑا ناگوار گزرا۔ اس نے امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ابھی تیر مار کر اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ یہ خبیث کیا بات کرتا ہے، یہ آپ کی شان میں یہ گستاخی کرتا ہے۔ تو گستاخوں کا جواب ایسے ہی دینا چاہیے، ایسے ہی دینا چاہیے۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے تلوار چلنے کا آغاز ہو جائے۔ یہ تو جوش دلانے کے لیے جملے کہہ رہے ہیں کہ ہم جوش میں آ کر تلوار کا آغاز کریں اور تاریخ یہ لکھ دے کہ امام حسین نے معاذ اللہ۔ نہیں، ہماری طرف سے یہ آغاز نہیں ہوگا۔ ہم نے اتمام حجت بھی کر دیا ہے، نہیں مانتے ٹھیک ہے، اگر یہ تلوار چلائیں گے تو پھر دفاع کے طور پر ہمیں بھی چلانا پڑے گی، ادروائز ہم نے آغاز نہیں کرنا۔ لیکن آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، کیا کہا؟ اے اللہ، عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں جہنم کا عذاب، جلنے کا عذاب چکھا، آتش عذاب میں مبتلا کر۔ امام حسین کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر آگے بھاگا اور اسی خندق میں گھوڑے نے اس کو گرا دیا، دنیا میں ہی جل بھن کر مر کھپ گیا۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں جرت کرے گا تو بچ تھوڑی جائے گا۔ حضرت امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا، لیکن اس پر بھی تنبیہ نہیں ہوئی۔ ایک اور بے باک نے جسارت کی، اس کا عبرت ناک انجام کیا ہوا، سزا کیا ملی؟ امام علی مقام امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا، رب کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے اس بدخواہ کو سزا دی۔ امام حسین کی زبان سے یہ کلمہ سن کر دشمنوں کی صف میں سے ایک اور بے باک آیا اور کہتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیغمبر خدا سے کوئی نسبت ہے؟ معاذ اللہ، نواسہ رسول کو بھی مصطفیٰ کریم سے نسبت نہ ہوگی تو پھر کس کو ہوگی؟ میں اور آپ اپنی نسبت عقیدت کی جوڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو حضور کے گھرانے میں پیدا ہوئے، جن کو گھٹی مصطفیٰ کریم نے دی ہے، جن کا نام مصطفیٰ کریم نے رکھا ہے۔ ولادت کا جب ہو گئی، حضرت علی سے حضور نے فرمایا نام کیا سوچا ہے تم نے؟ تو علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرا بیٹا ہے، میں نے نام رکھ لیا ہے؟ نہیں، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا جسارت کہ میں نام رکھوں؟ ہاں، اگر پوچھتے ہیں تو میرا ذہن یہ ہے کہ حرب نام رکھنا چاہیے، حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ فرمایا نہیں، اس کا نام تو حسین ہوگا۔ انہوں نے کہا جس کا نام مصطفیٰ کریم نے رکھا، گٹی مصطفیٰ کریم نے دی، جس کی گود میں نشو نما ہوئی ہے امام حسین کی، وہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔
اتنے واسطے وسیلے نسبت والدہ بی بی خاتون جنت جس کے لیے 70,000 کی حوروں کی سواریاں آئیں اور سارے کے سارے آنکھ کو نیچے جھکا دیں کہ فاطمہ الزہرا کی سواری پل صراط سے گزری ہے، کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے اس پردہ دار خاتون کو۔ ہم نے کہا کہ اس کے لختے جگر امام حسین کہلائے، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ یہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی نسبت ہے پیغمبر خدا سے؟ یہ کلمہ امام حسین کے دل پر لگا، آپ نے اس کے لیے کیا بد دعا فرمائی؟ فرمایا اللہ اس بدزبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ امام حسین کا یہ فرمانا تھا کہ اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، گھوڑے سے اترا، ایک طرف بھاگا اور قضائے حاجت کرنے کے لیے برہنہ ہوا، کسی بچھو نے آ کر اس کو ڈنک مار دیا، اسی حالت میں گندی حالت میں میدان میں بھاگتا رہا اور گر کر مر گیا۔ ہے کوئی عبرت ان لوگوں سے لینے والا؟ نواسہ رسول کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی نسبت کیا ہے، تو خود کس حال میں مرا ہے؟ تاریخ نے لکھ دیا، تاریخ نے لکھ دیا نا، اب قیامت تک یہ تاریخ بیان کی جاتی رہے گی اور اس بدبخت کو اس کی بدبختی کا صلہ ملتا رہے گا۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا ہے، دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دور مانے اہل بیت، ہے بلند اقبال تیرا دور مانے اہل بیت، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے، مدح خانے
اہل بیت. سبحان اللہ. مزنی نامی شخص کا عبرتناک انجام. ایک شخص مزنی امام حسین کے سامنے آیا اور کہا کہ اے امام حسین. اب دیکھیں کہتا ہے امام حسین اور پھر گستاخی کرتا ہے، گویا کہ دماغ اس کا کام نہیں کرتا. ہم نے کہا جب دین جاتا ہے تو دماغ عقل پہلے جاتی ہے، وہ کہتی ہے میرا یہاں کیا کام. مانتا امام حسین ہے، مانتا امام ہے اور کرتا گستاخی ہے. کہا دیکھو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے. امام حسین نے اس کے حق میں کیا دعا فرمائی؟ اللہم امتہ عطشانا، اے اللہ اس کو پیاسا موت دے، پیاسا موت دے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا اور وہ گھوڑے سے گرا، گھوڑا بھاگا، مزنی اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتا رہا. پیاس غالب آئی، شدت پیاس میں العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس پکارتا رہا. جب پانی اس کے منہ کے قریب لے جاتے تھے ایک قطرہ بھی اندر جاتا نہیں تھا. اسی شدت پیاس میں واصل با جہنم ہو گیا. فرزندان رسول کو یہ بات دکھانا مقصود تھی یہاں پر کہ ان نفوس قدسیہ کی رب کی بارگاہ میں مقبولیت کتنی ہے. یہ تینوں گستاخوں کا انجام اسی وقت میں کس طور پر ہوا. اسی وقت میں امام پاک کے ہاتھ اٹھانے تھے اور آنن فانن یہ تینوں کے تینوں کیفر کردار تک پہنچے. گویا کہ دنیا کو تنبیہ کی گئی کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے دامن کو سر پر رکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں لب کشائی نہیں کی جاتی. یہ دعوت فکر دی گئی. قرب و جوار کے خاندان امام پاک کی خدمت کو آ پہنچے. اب سعادت مندوں نے جو سعادت مندیاں پیش کی ہیں، اپنے اپنے مقدر پر دیکھ لیجئے اور اپنے اپنے آپ کو چیک کر لیجئے کہ ہم کتنے سعادت مند ہیں، کتنا کر رہے ہیں ان اہل بیت کے لیے، ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے، ان کی شان پر عمل کرنے کے لیے، ان کی سیرت کو اپنانے کے لیے ہم نے کیا کیا. کہتے ہیں اہل بیت کا یہ قافلہ کربلا میں موجود ہے. اطراف کے لوگوں کو پتہ چلا جو اہل بیت کے محبت کرنے والے تھے، جوک در جوک لوگ آنا شروع ہو گئے. وہب بن عبداللہ کلبی کا واقعہ، یہ قبیلہ بنی کلب کا ایک نوجوان خوبرو شخص جس کی شادی کو فقط 17 دن ہوئے تھے. ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی، 17 دن ہوئے تھے. والدہ محترمہ آپ کے پاس پہنچی ہیں اور کہا اے لختے جگر، میں جوانی میں بیوہ ہو گئی، میری زندگی کا واحد سہارا فقط تو ہی ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ کربلا میں اہل بیت پر بڑا مشکل وقت ہے، اور کربلا میں اہل بیت مشکل وقت گزاریں اور میں اور آپ یہاں پر اطمینان کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں تو پھر کل بروز قیامت مصطفیٰ کریم کو منہ کیا دکھائیں گے کہ چند کوسوں کے فاصلے پر وہ کاروان تاراج ہو رہا ہے اور ہم نے ان کے لیے کوئی کوشش نہ کی. ماں اس غم میں ہے کہ بیٹا کیا جواب دیتا ہے، لیکن بیٹا بھی بڑا سعادت مند تھا. کہا ماں کیا چاہتی ہے؟ فرمایا میں چاہتی ہوں کہ تو اپنی جان اہل بیت کے نام پر قربان کر دے تاکہ ہم کل بروز قیامت مصطفیٰ کریم کے سامنے سرخرو ہو جائیں، خاتون جنت ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور ہمیں وہاں کا انعام و اکرام مل جائے. کہا کہ ماں تو جانتی ہے کہ شادی کو ابھی فقط 17 دن ہوئے ہیں، ایک تھوڑی سی مہلت دے، پوچھ لیتا ہوں اپنی زوجہ سے. کہا کہ بیٹا یہ دیکھ لینا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، اچھے فیصلے ہو جائیں عورت سے یہ ضروری نہیں ہوتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بیوی تجھے اس کام سے روک دے اور یہ سعادت سے تو رک جائے
اور پھر تیری ماں بھی تجھ پر ناراض ہوگی اگر تو نے اس سعادت مندی کو چھوڑ دیا۔ کہا ماں فکر نہ کر، میں راضی کر لوں گا، اور میں خود بھی اہل بیت کا وفادار ہوں۔ میں خود بھی یہ چاہوں گا کہ اگر یہ ناچیز سا ہدیہ اہل بیت اپنے لیے قبول کر لیں تو اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ آج جس کی شادی کو ہفتہ 10 دن ہوئے ہوں، 15 دن ہوئے ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ مہینے بھر کی نماز کی چھٹی ہو گئی اس کے لیے۔ اچھا خاصا نمازی ہوتا ہے وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور شادی کے پہلے ہفتے میں تو پاکستان ٹور جانا ضروری ہوتا ہے، ہنی مون ضروری ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جن کا ہنی مون گھومنا پھرنا سیر کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ تو اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے۔ نئی نویلی دلہن نے امید بھرے لہجے میں ایک آہ بھری اور کہا کہ افسوس ہے کہ اس جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، یعنی عورتیں جنگ نہیں کر سکتی۔ کتنا پازیٹیو جواب ہے۔ روکنا تو درکنار، وہ کہتی ہیں کہ کاش کہ عورتوں کے لیے بھی ہوتا کہ وہ بھی جنگ کر لیتی۔ کہتی میں نہیں جا سکتی، لیکن آپ کو چھوڑنے کے لیے ضرور آؤں گی۔ اب ماں اور زوجہ دونوں وہب بن عبداللہ کلبی کو میدان کربلا میں چھوڑنے کے لیے آئی ہیں۔ ماں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، زوجہ نے امام پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور کہا کہ اے ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں، حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں، اور بہشتی حسین کمال اطاعت شعاری کے ساتھ ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، یعنی اہل بہشت ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر آپ پر جانثاری کرے گا تو کیا میں یہ تمنا رکھوں کہ اس کے لیے یہ بھی سب ہوگا؟ اور میں نہایت بے کس، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کوئی نہیں ہے اس شوہر کے علاوہ، اور یہ ماں جو اس شوہر کی ہے، بس یہی رشتہ ہے میرا اور کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کی شہادت کے بعد ہم دونوں اہل بیت کی خدمت گار بن جائیں، اپنی بقیہ زندگی اہل بیت کی خواتین کی خدمت کرتے رہیں، قبول کر لیجئے ہمیں۔ امام علی مقام نے ان کو قبول کیا، اور حضرت وہب اپنی جواں مردی کا مظاہرہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں اتر پڑے۔ لشکر اعداء نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک ماہرو سوار ہے، اجل ناگہانی کی طرح دشمن پر تاخت لاتا ہے، ہاتھ میں نیزہ، دوش پر سپر، دل دہلانے والی آواز سے یہ رجز پڑتا ہے، امیر حسین و نعم الحمیر امیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر۔ یہ رجز پڑتا ہوا برق خاطف کی طرح میدان میں پہنچا، گھوڑے پر سپاہ گری کے فنون دکھائے، صف اعداء میں مبارز یعنی مقابل طلب کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، لیکن اس کے مقابل میں کسی کے آنے کی ہمت نہ ہوئی، کوئی آنے والا نہ آیا۔ اور جب یہ میدان میں مبارز طلب کر رہے تھے، اس وقت اعداء میں سے ایک مشہور بہادر اور نامور سوار حاکم بن طفیل غرور سے سرشار، اپنی ہمت پر، اپنی قوت پر جرت دکھاتا ہوا وہب کے مقابلے میں نیزے سے حملہ کرتا ہے، لیکن حضرت وہب نے ایک ہی لمحے میں اس کے نیزے کو پٹخ کر اسے زمین پر اس طور پر مارا ہے کہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ ایک ہی وار میں وہ اس نوجوان کے ہاتھوں لقمہ اجل بنا جو بڑا جنگجو، بہادر، طاقتور سمجھا جانا مانا جاتا تھا۔
لشکر میں شور اٹھ گیا اور دیگر لوگوں میں حضرت وہاب کے مقابل آنے کی ہمت نہیں رہی۔ جب یہ ناہمتی ہو گئی تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ اس کے گرد ہجوم کر کے حملہ کر دو، ہجوم کے ذریعے حملہ کر کے ہر طرف سے تیروں کا می برسایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، متواتر ہر طرف سے تیروں کی برسات ہوئی۔ تو یہ وہب بن عبداللہ کلبی جو شوق شہادت میں آئے تھے امام علی مقام کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے زمین پر تشریف لے آئے، اور ان ظالموں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین اس کا سر کاٹ کر، جو کٹا ہوا تھا وہ لے آئے۔ ماں نے بیٹے کے سر سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، بیوی نے الگ انداز میں اظہار محبت پیش کیا، گویا کہ امام پاک پر 10 محرم الحرام کو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ پہلی شہادت حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حر بن یزید ریاحی کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ صف دشمن میں حضرت حر کھڑے ہیں، اور ادھر امام علی مقام امام حسین موجود ہیں۔ جنگ کے وقت حر کا دل بڑا مضطرب ہے، اس کی سیماب وار بے قراری اس جگہ پر اس کو ٹھہرنے نہیں دے رہی۔ کبھی وہ عمر بن سعد سے جا کر کہتے ہیں کہ تم امام حسین کے ساتھ جنگ کرتے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ تو نواسہ رسول ہے۔ عمر بن سعد کو جواب نہ بنتا، وہاں سے ہٹ کر آتے، بدن کانپتا جا رہا تھا، چہرہ زرد ہو رہا ہے، پریشانی کے آثار چہرے پر ہیں۔ ان کے بھائی معصب بن یزید نے یہ حال دیکھا تو کہا کہ بھائی کیا بات ہے، بڑی بڑی جنگوں میں آپ گئے ہیں، داد شجاعت حاصل کی ہے، یہ پہلا مارکہ تو نہیں ہے، پہلا مارکہ تو نہیں، آپ کیوں اتنے خوفزدہ ہیں، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ بے قراری، اضطرار والی کیفیت آپ کے وجود پر نظر آ رہی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ میرے بھائی، اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اس میں مد مقابل نواسہ رسول تو نہیں تھے، اور یہاں پر نواسہ رسول مد مقابل ہے۔ مجھے ایک طاقت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، دوسری طاقت جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر جاؤں۔ اس کی یہ اضطرابی کیفیت تھی، اور ہم نے کہا کہ نگاہ ولی نے اس اضطرابی کیفیت کو بھانپ لیا کہ یہاں کچھ ہے ضرور، کچھ ہے ضرور۔ امام علی مقام نے آواز بلند کی، ہے کوئی جو آل رسول پر اپنی جان نثار کرے؟ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخروئی پائے۔ یہ صدا لگانے کی دیر تھی کہ حر کے پاؤں کی بیڑیاں کٹ گئیں، اور پروانہ وار شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ کے لختے جگر امام حسین کے قدموں میں آ گیا۔ کہا کہ حضرت آپ کو یاد ہوگا میں وہی حر ہوں جس نے پہلے بھی جرت کی تھی، میں اس جرت پر آپ سے معافی چاہتا ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ کیا آپ کے کاروان میں شامل ہو جاؤں تو میری اس جرت سے معافی مل جائے گی مجھے؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہی کرتا ہے کہ جس کے پیش نظر آخرت کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، یہ وہی کرتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اخلاص مندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ شاباش
میں نے تیری تقصیر معاف کی اور اس سعادت کے حصول کی تجھے اجازت دی۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، سب مل کر پڑھیں کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ کسی نے جب بات پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تھے پہلے اور اب ہیں کربلا والے، ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے۔ درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ حر نے اجازت پا کر میدان کی طرف اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ حر کے بھائی ماسب بن یزید نے دیکھا کہ حر نے دولت سعادت مندی پائی ہے، آخرت کی حوالے سے بہرہ مند ہوا ہے، حرص دنیا سے اس کا دامن پاک ہوا ہے۔ اس نے بھی دل میں یہ طے کر لیا کہ اب مقابلے کی طرف سے آنا تو ضرور ہے لیکن یزید کی طرف سے نہیں، امام علی مقام کی طرف سے۔ اس کا غلام بھی امام علی مقام کی طرف سے کھڑا ہوا۔ عمر بن سعد کے لشکر میں کچھ کھلبلی مچی، حر ان کا بڑا مضبوط کارندہ تھا، حر الگ ہوا ہے، شور مچ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ عمر بن سعد نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا اس کو سمجھائیے کیا کر رہا ہے، کہاں چلا گیا ہے۔ وہ آیا اور کہتا ہے حر تیری عقل اور دانائی پر ہم فخر کرتے تھے، آج تو نے کمال نادانی کا مظاہرہ کیا ہے، بڑے لشکر جرار کو چھوڑ کر انعام و اکرام جو یزید کی طرف سے ملنے والا ہے اس کو ٹھوکر مار کر تو چھوٹے سے لشکر کے ساتھ جس کے پاس نانے شبینہ بھی نہیں ہے تو یہاں پر آ گیا ہے، کیا ملے گا تجھے دنیا میں؟ حضرت حر نے فرمایا نادانی میں نے نہیں تم لوگوں نے کی ہے۔ نواسے رسول کے مقابل کھڑے ہو کر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے کوئی جمع مردی کا سودا کیا ہے، عقل مندی کا سودا کیا ہے، اپنی عقل پر ہاتھ مارو، دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہوگی۔ لیکن سمجھ میں اسے آتا ہے جس کے مقدر میں سعید لکھا ہوتا ہے، اور جہاں بدبخت لکھ دیا جائے تو پھر ابو جہل بھی تھا نا، ہاتھ میں کنکر لے کر آیا تھا، کیا کہتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں،
بتائیے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں ہاتھ میں کیا ہے؟ جو تیرے ہاتھ میں وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ ہاں؟ ہم نے کہا دیکھ کر بھی جو معجزہ نہ مانے، اللہ کے نبی کو نہ مانے، تو پھر کہلائے ابو جہل۔ ہم نے کہا امام عالی مقام کی کرامتیں دیکھ کر بھی، چہرے اور رخسار کے نور کو دیکھ کر بھی جس کو سمجھ میں نہ آئے اور پھر بھی یزید کے ساتھ کھڑا ہو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، تو بدبخت نہیں تو کیا ہے؟ ازلی بدبخت ہے۔ جبھی تو امام علی مقام کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا لعنت ہے ایسی دنیا پر اور ایسی دولت پر۔ بڑے لوگوں سے مقابلے کے لیے بڑے جنگجو رکھے جاتے ہیں، حر سے مقابلے کے لیے بھی بڑوں کو رکھا گیا، اور یہ بڑے بھی حضرت حر کے آگے ٹکنے نہ پائے۔ اہل بیت کی محبت ان کے قلب میں ایسی اتری تھی کہ اس کا سینہ اہل بیت کی محبت سے بھر گیا۔ اب کوئی مکر و فریب حضرت حر ان کے بھائی اور غلام پر کارگر نہ ہوا۔ باتیں کرتے کرتے یہ شخص جو آیا تھا کہنے کے لیے، ایک تیر حضرت حر کے سینے پر مار دیا۔ حضرت حر نے زخم تو کھایا، لیکن ایک نیزے کا ایسا وار کیا جو اس کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ زمین سے اس کو اٹھا کر ایسا پٹخا ہے، زین سے اٹھا کر اس کو ایسا پٹخ دیا کہ وہیں پر وہ واصل جہنم ہوا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، یک بارگی حر پر کود پڑے۔ حر نے آگے بڑھ کر ایک کا سر اڑا دیا تلوار سے، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زین سے اٹھا کر اس طرح پھینکا کہ اس کی گردن کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور تیسرا بھاگا تو حضرت حر نے اس کا تعقب کیا، قریب پہنچ کر اس کی پشت پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ سینے سے نکل گیا۔ اب حر نے اس لشکر میں وہ ہیبت طاری کر دی کہ ابن سعد پر خوف طاری ہوا، اور اس نے حر کے جرت کو اعتراف کی نگاہ سے پہلے بھی جانتا ہی تھا، لیکن یہ سمجھا تھا کہ مقابلے کے لیے آیا ہے امام حسین کی طرف سے تو معاذ اللہ شکست کھائے گا، اس کو یہ اعتراف کرنا پڑا۔ اب اس کا مقابلہ ایسے ہوگا کہ ہر طرف سے تلواروں اور تیروں کا می برسایا جائے اور حر کو معاذ اللہ شہید کیا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت حر زخموں سے چور جب زمین پر تشریف لائے، ادھر امام حسین دیکھ رہے تھے۔ فرزند رسول کی نگاہوں کے سامنے یہ سارا کا سارا منظر تھا کہ یہ عقیدت مند حر کس طور پر زخمی گھوڑے سے نیچے آیا ہے۔ فوراً دوڑتے ہوئے گئے، حضرت حر کے لاشے کے جسم کو اٹھا کر لے کر آئے امام علی مقام، خیمے کے باہر رکھا۔ ابھی رمق جاں باقی تھی، سانس چل رہی تھی۔ ابن زہرا کے پھول کی مہکتی خوشبو سے حضرت حر کے دماغ میں جب یہ خوشبو پہنچی ہے تو مشام جاں معطر ہوئے، آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ابن زہرا کے لاڈلے شہزادے حضرت حسین کی گود میں ہیں۔ سعادت مندی تو دنیا میں ہی مل گئی ان کو۔ ہم نے کہا حر نے جو فیصلہ کیا تھا یزید کے گروہ کو چھوڑنے کا، اس کا تو دنیا میں ہی فیصلہ ہو گیا۔ یہ آخری وقت جو امام پاک کی گود میں گزر رہا ہے، چند سانسیں ہی جو امام کی گود میں گزر گئیں، سعادت کی ابدی نعمتیں حاصل کر لی، اور امام پاک کی گود میں حضرت حر نے اپنی آخری سانسیں لے کر داعی لبیک کو، داعی اجل کو لبیک کہا۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔